ایک مثال فقہ میں لکھی ہے، وصیت کی کہ میرا پیر صاحب میرا جنازہ پڑھائے گا، اور فلاں جگہ سے جو لمبی داڑھی والا آئے گا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا، اور حکم شریعت کا یہ ہے کہ جنازہ امام الحی پڑھائے گا۔ امام الحی محلے کا امام جس کی اقتداء میں 5 وقت نماز فرض پڑھتا تھا، مرنے کے بعد جنازے کا حقدار وہ ہے۔ محترم و مکرم ہمارے دوست مولانا مفتاح اللہ صاحب کے محلے میں کوئی جنازہ آیا، اور انہوں نے قاری صاحب سے کہا کہ اس نے وصیت کی تھی، اس لیے ان کے پیر صاحب آئے ہیں، فلاں جگہ سے وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ قاری صاحب بہت اچھے عالم ہیں اور فن اور علم ان کو اچھا مستحضر ہے۔ مجھ سے استفتاء کیا، پہلے مجھ سے مشورہ کیا کہ یہ صحیح ہوا، میں نے کہا غلط ہوا، کہ میں استفتاء کرتا ہوں، جواب لے کو میں نے کہا کرو۔ اس استفتاء میں قاری صاحب مستفتی ہے اور میں نے جواب لکھا ہے، 18-20 صفحے کا فتویٰ ہے، اور میں نے بحر و بر، عرب و عجم، فقہاء و محدثین کے جتنے اقوال اس وقت تک کتب میں مجھے ملے میں نے نقل کیے کہ امام الحی کے ہوتے ہوئے کوئی پیر و پیرانی پیر جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے، یہاں تک کہ مرحوم کا رشتہ دار بھی نہیں پڑھا سکتا، اس کا بیٹا اور باپ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ امام الحی احق بالصلاۃ علی المیت، اور یہ فقہ اور حدیث کا مسئلہ ہے۔ وہ تحریر کسی وقت آپ حاصل کریں، خدا جانے وہ فتوی لکھنے والوں کو مل گئی یا نہیں۔ یہاں اس محلے میں ایک جنازہ آیا اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے یہ مولویوں کے ساتھ ٹانگ لڑاتے ہیں۔ فساد کبیر عالم متحتک واکبر منہ جاہل متنسک۔ تو مجھے کہا کہ جی فلاں پروفیسر جنازہ پڑھائیں گے، میں نے کہا نہیں میں پڑھاؤں گا۔ پہلے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں کا، ادھر محلے میں، میں فرض کہاں پڑھتا ہے آپ کے پیچھے، جمعہ کا پورا سمجھ لیا۔ میں نے کہا کہ نہیں میں پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں وصیت کی ہے، میں نے کہا وصیت غلط ہے، میرے خلاف وصیت نہیں چل سکتی، وصیت کو ڈسمس کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے دوست مزمل بھائی 2-4 مرتبہ سفارش میں آئے گئے، میں نے کہا بس ماننا نہیں ہے، وہ جنازہ میں نے پڑھانا ہے، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب کے خلاف اپنے سامنے نہیں کرنے دوں گا۔ خیر ظہر کے بعد جنازہ تھا، ظہر سے پہلے انہوں نے مجھے کہلوایا کہ آپ کا ایک فتویٰ ہمیں مل گیا، اور اس فتوے کے مطابق پروفیسر صاحب پڑھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میرا کوئی فتویٰ دنیا میں ایسا جاری نہیں ہوا جس کے گرداب میں میں آ جاؤں، اور وہ فتویٰ اور اس کے ایک ایک سطر اور حرف مجھے یاد ہے اور سوچ سمجھ کر لکھا ہے۔ چلو لے آؤ دیکھا جائے۔ مقامی ساتھیوں نے مجھے کہا اینڈ ٹائم پر کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں نے کہا بے ادبی تو وہ دین کی کر رہے ہیں اور میں نے سیدھا کرنا ہو، اور تم تماشا دیکھو اور حق کا بول بالا ہوگا۔ دیکھا تھا ایک پروفیسر آیا، اتنے بڑے بڑے بال، اتنے بڑا جناب کہ ایسا ایسا چلتا ہے جیسے کوئی ہاتھ نہیں چلتی ہو۔ میں نے کہا یہ ہے تو ہاں، میں نے کہا یہ تو بڑی کھلی ٹانگیں رکھے گا۔ خیر نماز ظہر کے بعد جب جنازے کی صفیں کھڑی ہو گئی، میں آیا تو پروفیسر صاحب نے مجھے کونے سے کہا اب دیکھو وہ ادھر چخدے شرمول موخدر شراشہ پردولما، مجھے کہتے یہ فتویٰ آپ کا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا ہے۔ کہ اس کو آپ مانتے ہیں؟ کہ بالکل۔ کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہتر ہوگا کہ مقامی امام صاحب جو ہیں وہ خود ہی اجازت دے دے مہمان کو، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میں نے کہا پورا پڑھے گا آپ؟ تو وہاں میں نے اس طرح لکھوایا ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ ایک محترم و مکرم اہل حق ہستی بطور مہمان کے وہاں تشریف لائیے، تو مقامی ائمہ اگر خوش دلی سے انہیں کہہ دے تو ان کا اکرام بھی ہے، اور جنازہ پڑھانا بغیر کرائیت کے درست ہے۔ تو میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ جو میرا محترم و مکرم ہوگا تو آپ جائیں مولانا مفتی ولی حسن، مفتی احمد الرحمان، مولانا سلیم اللہ خان کو لے آئے، تو بے شک میں پیچھے چلا جاؤں گا۔ آپ میرے محترم کہاں ہیں؟ آپ تو ایک ذائق اور ذال جماعت کے آدمی ہیں۔
پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر جنازہ ہو گیا. میں چبیاتا سو خواہر ہے یاد ہو رہی لو ٹول دنیا دربانے خبر کم دا گمراہ جماعت. فمن خاف من موس جنفا او اثما، جو کوئی ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے کہ وہ یک طرفہ کر لے گا یا گناہ کی وصیت، فاصلح بینہم، اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، اس تبدیلی پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے سینما بناؤ، اور اس نے کہا نہ مدرسہ بنائے. اس نے کہا درگاہ بناؤ، فلاں بابا کے مزار پر جو ہے نا اتنے کمرے بناؤ اور اتنے بکرے اور دیگ چڑھاؤ. اس نے کہا ہاں، دور تفسیر والوں کی دعوت کریں گے اور احسن العلوم کی شاخ بنائیں گے. الحمدللہ یہ تبدیلی لا اسم علیہ، گناہ نہیں ہے. علماء فقہ نے اس سے استدلال کیا ہے. فتاوی شام میں بحوالہ بحر و نہر اور فتح القدیر میں ہے ان الوصیت بالباطل باطلۃ، غلط وصیت خلاف شرع ہے، نہیں چلے گی. ان الوصیت بالباطل باطلۃ، اگر کسی نے غلط وصیت کی تو نہیں چلے گی. مثلا جو کوئی ڈرتا ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ وہ یک طرف وصیت کر لے گا یا گناہ کی وصیت، فاصلح بینہم، اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے ایسے بدلنے والے پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سب کچھ معاف کرنے والا. اس غریب نے تو اصلاح کی. دیکھو ایک مسئلہ وصیت کا آخری یاد رکھو، اگر کسی نے گناہ کی وصیت کی تو اس وصیت کو قائم رکھنا گناہ کا تسلسل ہے، اور اس وصیت کے خلاف کرنا اس مردے اور وصیت کرنے والے کو بھی گناہ سے چھڑانا ہے. تو تبدیل توصیہ اذا کانت باطلۃ، یہ ترحم اور احسان ہے موسی پر. احفظوا هذه المسألہ الفقیہ. دو قانون ہو گئے، ایک قصاص کا، دوسرا تقسیم مال بالقاعدۃ شریعہ کا، تیسرا قانون. ایک مثال فقہ میں لکھی ہے، وصیت کی کہ میرا پیر صاحب میرا جنازہ پڑھائے گا، اور فلاں جگہ سے جو لمبی داڑھی والا آئے گا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا، اور حکم شریعت کا یہ ہے کہ جنازہ امام الحی پڑھائے گا. امام الحی محلے کا امام جس کی اقتداء میں 5 وقت نماز فرض پڑھتا تھا، مرنے کے بعد جنازے کا حقدار وہ ہے.